الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله مولانا العلي العظيم. اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ پوری دنیا کا سروے کر لیجئے، کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پریشانی نہ ہو. ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہیں. کسی کی زندگی میں کم ہے اور کسی کی زندگی میں زیادہ ہے، کیونکہ جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ دونوں کا مجموعہ ہے. یہاں ایک طرف راحت ہے تو دوسری جانب پریشانی بھی آتی ہے انسان کو. اب سوال یہ ہوتا ہے یہ پریشانی آتی کیوں ہے؟ کتابوں کے اندر اس کی وضاحت لکھی ہوئی ہے. کبھی انسان کی زندگی میں پریشانی آتی ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی بداعمالیوں کی وجہ سے، اس کو اپنے مالک اور اپنے خالق کو ناراض کرنے کی وجہ سے. اور کبھی پریشانی آتی ہے اس کی زندگی میں اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے. ایک آدمی ہے، ایک ایمان والا ہے، نمازوں کا پابند ہے، روزوں کا پابند ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، تکلیف کو دور کرتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے کام کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پریشانی آتی ہے. تو اس کی زندگی میں جو پریشانی آئی ہے وہ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے. یہ اپنی عبادت کے ذریعے سے، یہ اطاعت و فرمانبرداری کے ذریعے سے، یہ نماز اور روزوں کے ذریعے سے اس مرتبے تک نہیں پہنچ پا رہا ہے جس مرتبے تک اللہ اس کو پہنچانا چاہتے ہیں. اللہ اس کی زندگی میں الجھنیں بھیجتے ہیں، پریشانیاں بھیجتے ہیں، اور پھر یہ ان مصیبتوں پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے. اللہ اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں. ایمان والے کے لیے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں. اگر اس کے پاس کوئی نعمت آتی ہے، اللہ اس پر کوئی انعام کا، کوئی فضل کا، کوئی کرم کا معاملہ فرماتے ہیں اور یہ شکر ادا کرتا ہے تب بھی ثواب پاتا ہے. اور اگر اس کی زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، اس پر صبر کرتا ہے پھر بھی ثواب پاتا ہے. اب سوال یہ آتا ہے ذہن میں کہ پہچانا کیسے جائے گا کہ یہ زندگی میں پریشانی آئی ہے، الجھنیں ہیں، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے یا اللہ ان پریشانیوں کے ذریعے سے ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے؟ یہ پتہ کیسے لگے گا؟
اس کی بھی پہچان کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ وہ پہچان یہ ہے کہ پریشانی آ جانے کے بعد اگر اس کی عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، پریشانی اور مصیبتیں آ جانے کے بعد یہ اللہ کی جانب اور زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے، رات کو اٹھ کر ہاتھوں کا کٹورا بنا کر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اپنے آنسوؤں کو بہاتا ہے، تو یہ علامت ہے اس بات کی یہ جو پریشانی آئی ہے اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے۔ یہ جو پریشانی آئی ہے اس کے درجات کو اور اس کے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے۔ اور اگر پریشانی آ جانے کے بعد، مصیبتوں میں گھر جانے کے بعد یہ مسجدوں سے دور چلا جاتا ہے، جتنی نمازیں پہلے پڑھ رہا تھا اب نہیں پڑھتا، قرآن کریم کی تلاوت پہلے کرتا تھا، مصیبت آنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کی جانب توجہ کم ہو گئی ہے، تو پھر یہ علامت اور پہچان ہے اس بات کی کہ یہ جو پریشانی آئی ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے اور اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے آئی ہے۔ کیونکہ گناہوں کی نحوست یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سجدوں کی توفیق اور عبادت کی توفیق چھین لیا کرتا ہے۔ تو ایمان والے کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اسے ان پریشانیوں پر صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اللہ سے لو لگانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہ ایمان والے کے لیے قید خانے کی حیثیت رکھتا ہے، اور غیر ایمان والوں کے لیے، کافروں کے لیے جنت کی حیثیت رکھتا ہے۔ بارہا آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، کافر کے لیے جنت ہے اور ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ قید خانے میں اگر چلے جائیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، تو وہاں ہم اپنے اختیار سے کوئی کام نہیں کر سکتے، پابند رہتے ہیں، کھانا بھی مرضی سے نہیں ملتا، پینا بھی مرضی کا نہیں ملتا، مرضی کے مطابق سو بھی نہیں سکتے، ہر وقت بے چینی رہتی ہے، تو دوسرے کے پابند ہو کر ہم زندگی گزارتے ہیں۔ ایمان والے کے لیے دنیا اسی طرح قید خانہ ہے، ہم اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد آزاد نہیں چھوڑے گئے ہیں، ہم اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے پابند ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کرنے کے ہم کو پابند بنایا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب نماز پڑھیں گے تو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ بوجھ تو ہوتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، روزہ رکھیں گے، کچھ نہ کچھ بوجھ ہوتا ہے، تو جس طرح ایک قیدی کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ پابند ہوتا ہے دوسرے کے، اسی طرح ایک ایمان والا بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہے۔ کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے اور باغ کی حیثیت رکھتا ہے۔ باغ میں آپ کبھی جاتے ہوں گے سیر و تفریح کے لیے، سیر و تفریح کا مزہ تبھی آئے گا جب باغ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی پابندی نہ ہو، اور ٹائم بھی بھرپور ہو ہمارے پاس۔ اسی طرح اللہ رب العزت والجلال نے اس دنیا کو کافر کے لیے جنت بنایا ہے، اس کے لیے اس دنیا میں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو پھر ایمان والے کے لیے قید خانہ بنایا ہے، تو قید خانے میں تو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایمان والے کی ذمہ داری ہے، چاہے خوشگواری کے حالات ہوں یا ناموافق حالات ہوں، مصیبتوں کی زندگی ہو، ہر حال میں اپنے مالک کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہمیں یہ یاد رہے کہ جس طرح ایک غلام، ایک نوکر اپنے مالک کو ناراض کر کے کبھی اطمینان اور عافیت کی زندگی نہیں گزار سکتا ہے، اسی طرح ہم اور آپ اپنے مالک اور خالق کو ناراض کر کے کبھی عافیت اور اطمینان کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہم چاہیں کہ اللہ کو ناراض بھی کرتے رہیں، نافرمانی بھی کرتے رہیں، اور اس کے احکام کو نظر انداز بھی کرتے رہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو چھوڑ کر زندگی گزارتے رہیں، اور ہماری زندگی میں اطمینان اور سکون پیدا ہو جائے۔ یہ ایسا خواب ہے جو صرف جاگ کر دیکھا جا سکتا ہے، کبھی پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں اطمینان اور سکون چاہیے، تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہر موڑ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق گزرنا چاہیے۔ ہمارا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے والا ہو، ہمارا ہر کام اللہ کو خوش کرنے والا ہو،
تو پھر یہ گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ اطمینان کی زندگی گزرے گی۔ اللہ کو راضی کرنے والے بہت سے کام ہیں، انسان شریعت کے مطابق زندگی گزارنے لگے، جن کاموں کا حکم دیا گیا اور جن کاموں سے منع کیا گیا اس کے مطابق زندگی گزارے تو اللہ کو خوش کرنے والا وہ کہلائے گا۔ ایک روایت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بیان فرما دیں۔ حضرات صحابہ سوال کرتے رہتے تھے، اللہ کے رسول سے سوال کیا کرتے تھے، بارہا سوال کرتے تھے، کیونکہ ان کے سامنے آخرت کا معاملہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہماری زندگی اس طرح ہو کہ ہم اللہ کی نگاہ میں بھی محبوب بن کر رہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ انہیں تو ہر وقت یہی فکر رہا کرتی تھی، اس لیے جب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے کوئی عمل بیان فرمایا کرتے تھے فوراً عمل کرنے کے لیے اس پر تیار ہو جاتے۔ ہمارے سامنے بھی بہت ساری روایتیں آتی ہیں فضیلتوں کی کہ فلاں عمل کی یہ فضیلت ہے، فلاں عمل کا یہ ثواب ہے، فلاں عمل کریں گے تو اتنی مقدار میں ثواب ملے گا۔ ہمارے سامنے روزانہ روایتیں آتی ہیں، بارہا حدیثیں آتی ہیں، لیکن ہمیں عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، سمجھتے یہ ہے کہ اللہ نے دو کان اسی وجہ سے دیے ہیں کہ ایک کان سے سن لیا کرو اور دوسرے کان سے نکال دیا کرو۔ اس لیے نہیں دیے اللہ نے دونوں کان، دونوں کانوں سے سننا ہے اور اس کو دل کی تختی پر نقش کر لینا ہے اور عمل کے لیے تیار ہو جانا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو ذر غفاری نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول کوئی عمل بتلائیے کہ جس کو کرنے کے بعد میں اللہ کی نگاہ میں محبوب بن جاؤں۔ تفصیلی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ ابو ذر اللہ کی نگاہ میں محبوب بننے والا عمل یہ ہے الایمان باللہ، اس کی ذات پر ایمان لانا، والجہاد فی سبیل اللہ، اس کے راستے میں ہر طرح کی کوشش کرنا، جان سے بھی کوشش کرنا، مال سے بھی کوشش کرنا۔ جب بھی شریعت کا کوئی حکم ہمارے سامنے آئے اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جانا، چاہے کتنی بھی مشقت کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس کے بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو غلام تمہارے پاس سب سے مہنگا ہو، قیمت کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہو، اس کو اگر تم آزاد کرو گے تو یہ وہ عمل ہوگا جو اللہ کی نگاہ میں تمہیں محبوب بنا دے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول ذرا یہ بتلائیے کہ اگر کسی کے پاس غلامی نہ ہو، پہلے زمانے میں غلام اور باندیاں ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھی، اس میں لوگوں کو گرفتار کر کے لایا جاتا تھا، اس میں مرد حضرات بھی ہوتے تھے، عورتیں بھی ہوتی تھی، مردوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا، عورتوں کو باندی بنا لیا جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جو غلام سب سے مہنگا ہو اگر تم اس کو آزاد کرو گے تو یہ وہ عمل ہوگا جو اللہ کی نگاہ میں تم کو محبوب بنا دے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوال کیا، اے اللہ کے رسول ذرا یہ بتلائیے کہ اگر کسی کے پاس غلام ہی نہ ہو آزاد کرنے کے لیے پھر وہ کیسے اللہ کا محبوب بنے گا، کون سا کام کرے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کسی کی مدد کر دیا کرو، کسی کا تعاون کر دیا کرو، کسی کی نصرت کر دیا کرو، یہ وہ عمل ہوگا جس کے نتیجے میں تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول وہ آدمی مدد بھی نہ کر سکتا ہو، یا تو مدد کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے ہی نہ ہو، یا مدد کرنے کے لیے اس کے پاس ایسا طاقت والا جسم ہی نہ ہو، وہ خود ہی اپاہج ہو، خود ہی مدد کا محتاج ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اب جو عمل بیان فرمانے جا رہے ہیں اس عمل کو ہم سب کر سکتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو اگر تم غلام نہ پا رہے ہو اور تم کسی کی مدد بھی نہ کر سکتے ہو تو پھر تم اپنی ذات کو ایسی بنا لو کہ تمہاری ذات سے کسی کو نقصان اور تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف والا عمل نہیں پہنچنا چاہیے،
تمہارے ہاتھ سے، تمہارے پیر سے، تمہارے کسی عضو سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، یہ وہ عمل ہوگا جو اللہ کی نگاہ میں تم کو محبوب بنا لے۔ بتلائیے اس کو ہم سب کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اس میں کچھ جاتا تھوڑی ہے۔ زبان کو بند رکھنا ہے، زبان نہیں چلانا ہے، اور ہاتھوں کو بھی محفوظ رکھنا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے کہ تکلیف عام طور سے دو ہی عضو سے پہنچتی ہے، زبان کے ذریعے سے پہنچتی ہے یا ہاتھوں کے ذریعے سے پہنچتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری روایت میں بیان فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ تمام انسان محفوظ رہیں، انسانوں میں دونوں آگے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل ایمان والے کی پہچان یہ بتلا رہے ہیں کہ اس کی ذات سے، اس کے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ اور آج ہم جب اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو سب سے زیادہ چیز ہماری زندگی میں یہی دکھائی دیتی ہے۔ ہم ہر لمحہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف پہنچ جائے۔ آج کے زمانے میں آدمی اپنے دکھوں سے اتنا پریشان نہیں ہے جتنا پریشان وہ دوسروں کے سکھوں سے ہے۔ اگر انسان اپنی حالت پر غور کرے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھے، تو پھر اس کی نگاہ دوسروں کی نعمتوں پر جائے گی ہی نہیں۔ انسان دوسروں سے حسد کیوں کرتا ہے؟ دوسروں کو تکلیف کیوں پہنچاتا ہے؟ اس کے خلاف سازشیں کیوں کرتا ہے؟ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ جس انسان کے پاس اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر حسد کرتا ہے، اور حسد کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف پلاننگیں بناتا ہے، سازشیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نعمتیں دی ہیں، اسے نعمتیں دیکھنی چاہیے۔ ہاتھوں کی نعمت دی ہے، زبان کی نعمت دی ہے، آنکھوں کی نعمتیں دی ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا چاہیے، اور دنیا کے معاملے میں اپنوں سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے۔ جب اس طرح کی انسان زندگی گزارے گا تو پھر وہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا اور دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے گا تو پھر یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والا ہوگا، ناشکری کرنے والا ہوگا، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے ناقدری کا، اللہ نعمتوں سے محروم کر دیا کرتے ہیں، نعمتیں چھین لیا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے ہم سب کو نعمتیں دی ہیں، ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا چاہیے۔ اور کبھی ہماری زندگی میں ناموافق حالات آ جائیں اور کچھ پریشانی آ جائے تو پھر اس موقع پر بھی ہمیں صبر کے دامن کو تھامنا چاہیے، اللہ سے لو لگانا چاہیے۔ جو اللہ مصیبتیں بھیجتے ہیں وہی اللہ تو مصیبتیں ختم کرنے والے ہیں۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جو پریشانیاں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، ان میں بھی بڑی خیر ہوتی ہے، ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے۔ آج ہی ایک کتاب میں مثال پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جس حالت میں رکھتے ہیں، اللہ بڑے حکیم ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کس انسان کو کیا دینا ہے اور کس کو کیا نہیں دینا ہے، کس کو کتنا پیسہ دینا ہے اور کس کو کتنا پیسہ نہیں دینا ہے۔ یہ موٹی سی مثال ہے، ہم بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے 3 بیٹے ہوں، ایک 5 سال کا ہو، ایک 10-11 سال کا ہو، ایک 15-20 سال کا ہو، تو باپ تینوں کے ساتھ برابر کا معاملہ نہیں کرتا۔ جو 4, 5, 6 سال کا ہے تو اس کو 10 کی نوٹ دیتا، جاؤ چیز لے کر آؤ، اس کو 500 کا نوٹ نہیں تھما دیتا، ورنہ 500 کا ہی چورن لے آئے گا۔ اس کو 10, 15 یا 20 روپے دیے جاتے ہیں تاکہ یہ کوئی چیز لے آئے۔ اس سے جو بڑا ہوتا ہے اس کی تھوڑی تربیت ہوتی ہے، 10, 11, 12 سال کا، اس کو 100, 200 کا نوٹ، 500 کا نوٹ دے دیا جاتا ہے تاکہ یہ سامان لے کر آ جائے۔ اور جو بالکل شعور والی زندگی گزارتا ہے، جس کو پوری تربیت ہو جاتی ہے، تو باپ اس کو 500، اب تو 1000 کی مثال بھی نہیں دے سکتے، 1000 کا چل ہی نہیں رہا، تو باپ اس کو 500 کا نہیں بلکہ ATM ہی تھما دیتا، جاؤ ضرورتیں پوری کر آؤ، گھر کا سامان لے کر آؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کس کو کون سی نعمت دینے میں عافیت ہے، اس کو فلاں نعمت دے دی گئی، یہ صحیح زندگی گزارے گا، دوسرے کو دوسری نعمت دے دی گئی، تیسروں کو اس سے زیادہ نعمت دے دی گئی۔ جس طرح ایک باپ
تینوں اولاد کے ساتھ برابری کا معاملہ نہیں کرتا، اور کوئی کہتا بھی نہیں کہ باپ بڑا ظالم ہے، چھوٹے والے کو 50 روپے دیے، 10 روپے دیے، اس سے بڑے والے کو 100 روپے دیے، اور اس سے بڑے والے کو ATM دے، کوئی کہتا ہے ظالم ہے؟ تو پھر یہی صورتحال اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حکمتوں کو دیکھتا ہے اور مصلحتوں کو دیکھتا ہے، بندوں کے حالات کو دیکھتا ہے، اور پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کون سی نعمت دینی ہے۔ اگر ہماری زندگی میں کبھی نہ موافق حالات پیدا ہو جائیں اور کبھی مصیبتیں اور پریشانیاں آ جائیں، تو پھر ہمیں اللہ کی جانب متوجہ ہونا چاہیے، اسی کے سامنے ہمیں گر گڑانا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ ہماری زبان پر کبھی شکایت کے الفاظ نہیں ہونے چاہیے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، کھانا کھا رہے تھے، ان کے ساتھ میں کئی لوگ کھانا کھا رہے تھے، کھانا شروع کیا، ایک دو لقمے اٹھائے، سب لوگ اٹھ گئے، وہ بزرگ کھاتے رہے۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ کھانا آپ کو کڑوا نہیں لگ رہا؟ آپ بڑے شوق سے کھا رہے ہیں، ہمیں تو اس کے اندر تلخی معلوم ہو رہی ہے، کرواہٹ معلوم ہو رہی ہے، اس لیے ہم اٹھ گئے۔ تو ان بزرگ نے جواب دیا، سنیے، جو پروردگار دونوں وقت بہترین کھانا کھلاتا ہے، آج اگر کھانا کڑوا ہے تو میں کیسی اس کی نعمتوں کی ناقدری کر کے اٹھ جاؤں؟ یہی کھانا مجھے اچھا لگا ہے۔ تو حالات کبھی کبھی آتے ہیں، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی جانب متوجہ ہو انسان، اللہ سے لو لگائے، صبر کا دامن تھامے، انشاءاللہ حالات چلے جاتے ہیں۔ اور اس زمانے میں کسی کے سامنے اپنی شکایت کرنا، زبان سے تکلیفوں کو بیان کرنا، حالات کو بیان کرنا مفید بھی تو نہیں ہے۔ تجربے کی بات ہے، اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبتیں ہیں، آپ کسی سے بیان کرنے لگے، مذاق اور اڑا کر کسی دوسرے کے سامنے جا کے بعد میں حل تھوڑی پیش کر دے گا، حل تو اللہ کے پاس ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، جب حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے اور بعد میں بنیامین بھی چلے گئے، تفصیلی واقعہ ہے، تو افسوس کرنے لگے۔ بیٹوں نے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں نے، کہ ابا جان آپ یوسف پر افسوسی کرتے رہتے ہیں، آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو یہ کہا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی شکایت کسی دنیا والے کے سامنے نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی شکایت اور میں اپنی پریشانی کا اظہار تمہارے سامنے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اپنے مالک اور خالق کے سامنے کر۔ اللہ سے شکایت کریں، باتیں کریں، جس طرح ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں اس طرح اللہ سے اپنی پریشانیوں کو رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے، ہماری زندگیوں میں اطمینان اور سکون پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مختصر سا سبق میں نے سنا دیا، مفتی صاحب کا فون 7:17 پر آیا تھا کہ فوراً جانا ہے، ابھی میں کسی کام میں مشغول ہوں۔ جو باتیں ذہن میں آئی وہ بیان کر دی گئی، کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا عزيز يا حميد يا ذا العرش المجيد اصرف عنا شر كل جبار عنيد۔ اے اللہ، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے لائق نہیں ہیں اور یہ زبان سوال کرنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ اے اللہ، ہمیں اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم نے آپ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہیں۔ اے اللہ، ہم آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں آپ جیسا رب کریم کہیں نہیں مل سکتا، لیکن آپ کو ہم جیسے لاکھوں کروڑوں گنہگار بندے مل جائیں گے، لیکن ہمیں آپ جیسا خالق و مالک نہیں مل سکتا۔ اے اللہ، آپ کتنے رحیم ہیں، آپ کتنے کریم ہیں۔ اے اللہ، ہم صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ ہمیں اپنی نعمتوں سے محروم نہیں فرماتے ہیں۔
دونوں وقت گرم گرم کھانا کھلاتے ہیں، پینے کے لیے ٹھنڈا پانی دیتے ہیں، جبکہ دنیا والوں کی صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی نوکر غلطی کر دے، ایک بار نظر انداز کر دیا جاتا ہے، دوسری بار معاف کر دیا جاتا ہے، تیسری مرتبہ اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ اے مولا، جب سے پیدا ہوئے ہیں اے اللہ گناہی تو کر رہے ہیں، پیروں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک گناہوں میں غرق اور ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، کوئی عضو ایسا نہیں ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو، صرف ایک عضو ایسا ہے، وہ پیشانی ہے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، اور یہ نہ کسی کے سامنے جھکی ہے اور نہ جھکے گی انشاءاللہ۔ اے اللہ، اس پیشانی کا واسطہ دے کر کہتے ہیں اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرما دیجئے، کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم میں ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی میں سہولت پیدا فرمائیے۔ اے اللہ، ہماری ذات کو نافع بنا دیجئے، دوسروں کے لیے نافع اور مفید بنا دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں اس طرح کی زندگی گزارنے والے بنائیے کہ آپ بھی خوش ہو جائیں، آپ کے حبیب بھی خوش ہو جائیں۔ اے اللہ، لا یعنی اور غیر ضروری کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے کاروبار میں خوب برکت پیدا فرمائیے، ہر طرح کے نقصان اور خسارے سے حفاظت فرما دیجئے، خلاف شرع کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ، بہت ساری ضرورتیں لے کر آئے ہیں، آپ ساری ضرورتوں سے واقف ہیں۔ کوئی اولاد کی ضرورت لے کر آیا ہے، کوئی روزگار کی ضرورت لے کر آیا ہے، کوئی مکان کی ضرورت لے کر آیا ہے۔ اے اللہ، آپ علیم بذات الصدور ہیں۔ اے اللہ، یہ منتخب مجمع ہے، پورے دن کام کرنے کے بعد یہاں قرآن کی نسبت پر جمع ہوتا ہے، آپ کے کلام کو سنتا ہے۔ اے اللہ، آپ کے حبیب نے تو خود فرمایا یہ ایسا کلام ہے جس کا سننا سنانا دونوں ثواب رکھتا ہے۔ اے اللہ، یہ ضروریات اور مشغولیات کے باوجود ہر ہفتے یہاں جمع ہوتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہماری ضرورتیں آپ کے سامنے ہیں اور آپ بے شمار خزانوں کے مالک ہیں، اور وہ خزانے آپ کے کسی کام کے بھی تو نہیں ہیں۔ اے اللہ، ان خزانوں کا منہ ہماری جانب کھول دیجئے، ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی اور آپ کے خزانوں میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اے اللہ، ہماری ضرورتوں کی تکمیل کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ، آپ نے تو خود قرآن میں فرمایا ہے میرے بندے مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اے اللہ، ہم مانگ تو رہے ہیں، اے اللہ مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے دے دیجئے، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بتا دیجئے۔ آپ نے خود قرآن میں فرمایا سوال کرنے والوں کو جھڑکو مت، اور حکم دینے والا حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ اے اللہ، ہم ہاتھوں کا کٹورا بنا کر اس مسجد میں آپ سے اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں، آپ بھی ہم کو مت جھڑکیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے، عافیت والی زندگی عطا فرمائیے، عافیت والی روزی عطا فرمائیے، عافیت والی عبادت عطا فرمائیے۔ اے کریم آقا، ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ عنایت فرما دیجئے، اور جو مانگنے سے رہ گیا آپ ہمارے حق میں بہتر جانتے ہو ان کا بھی فیصلہ فرما دیجئے۔ ان تمام دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لیجئے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔